اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں قرآن پاک کے 16 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ 16ویں پارے میں ہم نے سورۃ الکہف کا بقیہ حصہ تلاوت کیا اور اس کے بعد سورہ مریم کی تلاوت کی، پھر اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہم نے کیا، اور یہ تمام سورتیں الحمدللہ شروع بھی ہوئیں اور مکمل بھی ہو گئیں۔ آج کے پارے میں خصوصیت کے ساتھ جو مجھے ذکر کرنا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ذکر کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے نبی ہیں جن کو اولو العزم پیغمبر میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی تمام انبیاء کرام میں جن کے مقام بلند ہیں ان میں سے ایک حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بے پناہ کمال آپ کو عطا فرمایا تھا، معجزات عطا فرمائے تھے۔ آج کے پارے میں آپ کے معجزے کا بھی ذکر ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اپنا ہاتھ اپنے جیب میں داخل کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے جیب میں داخل کیا اور جب باہر نکالا تو وہ چاند کی طرح چمکنے لگ گیا۔ جب کبھی آپ سفر پر ہوتے اور آپ کو اجالے کی ضرورت ہوتی تو آپ اپنا ہاتھ باہر نکالتے، وہی اجالے کا کام کیا کرتا تھا۔ ید بیضا یہ آپ کا معجزہ ہے، یعنی ہاتھ کا سفید ہو جانا اور چمکدار ہو جانا، یہ حضرت موسیٰ کا معجزہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے معجزے آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ ایک مرتبہ میں اس کی وجہ تسمیہ بتاؤں شروع سے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ آج کے پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ او امضی حقبا۔ اس آیت کا شان نزول جو ہے یہ بتلاتا ہے کہ یہودیوں نے مکہ والوں سے کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ والوں سے کہا، وہ بار بار جانچنا چاہتے تھے کہ ان کے نبی سچ بتاتے ہیں کہ نہیں، تو مشرکین مکہ کو سکھا کر کے بھیج دیا اور کہا کہ اگر محمد سچے ہیں تو ان سے جا کر پوچھو کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے۔ یہ مشرکین مکہ گئے اور اللہ کے رسول سے پوچھا تو یہ آیت نازل ہوئی جس کی میں نے تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور اے محبوب یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے دوست سے کہا، لِفَتَاهُ نوجوان سے کہا، لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، میں اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ بحرین میں جا کر مل نہ جاؤں، وہاں پہنچ نہ جاؤں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں تھوڑا اور آسان کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے، خطاب کر رہے تھے۔ بیان کے وقت انسان کی زبان بہت تیزی کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، بہت سارے الفاظ اس میں نکلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل جوش میں بیان کر رہے تھے اور بیان کرتے کرتے آپ نے ایسا کہا کہ اس وقت پوری زمین پر مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ آپ کا ایک امتی کھڑا ہوا اور آپ کی تعریف کرنے لگ گیا اور کہا بے شک آپ نے سچ کہا ہے، آپ کے علاوہ دنیا میں آپ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہے۔ اس وقت آپ نے ایسا کہا، ایسا نہیں کہ مجھ سے پہلے یا میرے بعد، بلکہ کہا اس وقت پوری دنیا کے اندر مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ حالانکہ تفسیر میں لکھا ہے کہ بندے کو یہ چاہیے، چاہے وہ انبیاء ہی کیوں نہ ہوں، وہ اللہ رب العزت کے متعلق خشوع و خضوع رکھیں اور یہ کہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ نے مجھ سے زیادہ علم کسی اور کو عطا فرمایا ہو۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے ہر عالم سے بڑھ کر ایک علم والا ہے، ہر عالم سے بڑھ کر ایک علم والا ہے۔
جب یہ بات آپ کی زبان سے نکلی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناپسندیدہ ہوئی، اور جب کوہ طور پر آپ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے، بات کرنے کے لیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، کیا تمہیں پتا ہے کہ تم سے زیادہ علم والا بھی بندہ اس دنیا کے اندر ہے؟ اللہ اکبر۔ موسیٰ کون؟ جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں، ید بیضا جن کا معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونک گئے اور کہا، اے رب، وہ کون سا بندہ ہے؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ تجھے ایک ایسی جگہ پر ملے گا جہاں دو دریا آپس میں آ کر مل جاتے ہوں۔ قرآن کہتا ہے مجمع البحرین، دو دریا آپس میں آ کر مل جا رہے ہوں، وہاں تمہاری ان سے ملاقات ہوگی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، اے رب قدیر، کوئی نشانی تو بتا دے، کوئی نشانی بتا دے کہ وہ بندہ کیسا ہوگا، میں کس طرف جاؤں، کہاں ڈھونڈوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا، ایک مچھلی لے لو اور اسے بھون کر اپنے ساتھ رکھ لینا۔ ایک مچھلی لے لو اور اسے بھون کر اپنے ساتھ رکھ لینا۔ جب تم اس جگہ پر پہنچو گے، وہ مچھلی اپنے آپ زندہ ہو کر تمہیں راستہ بتا دے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کی بات ہوا کرتی تھی، یہ واحد نبی ہیں جو اللہ سے بات کرنے کے لیے کوہ طور پر جایا کرتے تھے۔ آپ واپس آئے، ایک نارمل سی مچھلی آپ نے پکڑ کر کے اسے بھون کر اپنے ساتھ رکھ لیا، اور اللہ کے اس بندے کو ڈھونڈنے نکل گئے جو ان سے بھی زیادہ بڑا عالم ہے، ان سے بھی بڑا عالم ہے۔ ساتھ میں اپنے امتیوں میں سے ایک عزیز ساتھی حضرت یوشع کو لے لیا۔ حضرت یوشع ہمیشہ آپ کے ہم رکاب رہتے، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، ان کو لے کر چل پڑے۔ کافی دور تک سفر ہوتا رہا اور وہ جگہ بھی آ گئی جہاں پر دو سمندر آپس میں مل جاتے ہیں اور دو دریا آپس میں مل جاتے ہیں۔ اس جگہ پر پہنچے لیکن وہ مچھلی زندہ نہیں ہوئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ رک کر کے جو ہے آرام فرمانے لگ گئے۔ تفسیر کی روایت میں ملتا ہے کہ رات کے کسی پہر حضرت موسیٰ سو رہے تھے اور حضرت یوشع جاگ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور سمندر کے اندر بالکل راستہ بناتے ہوئے چلی گئی۔ حضرت یوشع نے خیال نہیں کیا، حالانکہ معلوم تھا اللہ کا کرنا دیکھیے۔ وہ بھی سو گئے اور صبح کے وقت وہ بھول گئے کہ بتائیں حضرت موسیٰ کو، بالکل بھول گئے۔ حضرت موسیٰ اٹھے اور کہا کہ چلو اٹھو، اب اور آگے جانا ہے، ہمیں اللہ کے اس بندے کو تلاش کرنا ہے۔ نکل پڑے، کافی دور تک سفر کرنے لگ گئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، شاید ہم غلط راہ پر آ گئے، شاید غلط راہ پر آ گئے ہیں، اور ذرا وہ مچھلی تو بتاؤ جو تم نے سنبھال کر رکھی تھی، بھوک لگ رہی ہے، کم سے کم راستہ تو نہیں بتا رہی، کھانا تو کھا لیں۔ حضرت یوشع کہتے ہیں، تب مجھے یاد آیا کہ وہ تو اس دن رات میں اٹھ کر چلی گئی تھی، وہ تو زندہ ہو کر چلی گئی تھی۔ مجھے یاد آیا اور میں نے معذرت کی اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا، کچھ دن پہلے جب ہم راستے میں تھے، سفر میں تھے، اور اس وقت جو ہے آپ سو رہے تھے جہاں دو دریا ملتے ہیں، وہاں پر وہ مچھلی اپنے آپ زندہ ہو کر جا چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہمیں وہیں واپس جانا ہے، جہاں ہم نے قیام کیا تھا، جہاں سوئے تھے، وہی وہ جگہ ہے، وہاں سے ہمیں راستہ معلوم ہوگا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع پھر سے واپس آئے اس جگہ پر جہاں پڑاؤ ڈالا تھا، اور دیکھا واقعتاً وہ مچھلی وہیں پر گھوم رہی تھی۔ وہ مچھلی اللہ کے حکم سے انتظار میں تھی کہ موسیٰ آئیں گے تو میں راستہ بتاؤں گی۔ دیکھیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے زندگی دینا اور موت دینا۔ جب ہم کچھ نہیں تھے، پانی کا قطرہ تھے، تب اس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، یہ جسم دیا ہے، تو بھنی ہوئی مچھلی کو دوبارہ زندہ کرنا یہ تو اور آسان ہے اللہ کے لیے۔ بالکل وہ تر و تازہ تھی اور راستہ بتا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع دونوں اسی سمت میں چلتے گئے۔ روایت میں ملتا ہے، مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں، ایک ایسی جگہ پر یہ لوگ جا پہنچے جو بالکل ایک چٹیل میدان کی طرح تھا، جہاں پر ہریالی تھی، اور اس میدان کے بیچوں بیچ ایک سفید لباس میں ملبوس خوبصورت انسان آرام کر رہا تھا۔ بالکل خوبصورت انسان، سفید داڑھی والے، وہ آرام کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب گئے اور کہا، السلام علیکم۔
سلام پیش کیا. اور یہ سلام پہلے زمانے سے بھی ہے, آج بھی ہم نے پڑھا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آج ہم نے پڑھا ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب بچپن میں تھے لوگوں نے اعتراض کیا تھا ان کی والدہ پر, تو انہوں نے جواباً کیا کہا تھا؟ سلامتی ہو میری والدہ کے لیے, سلامتی ہو میری والدہ کے لیے, اور سلام ہو ان پر, اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور میں پیدا ہوا ہوں اس دن پر سلام ہو. حضرت عیسیٰ اپنے یوم پیدائش پر خود سلام بھیج رہے ہیں, یہ قرآن کی آیت ہے, تو پھر محمد مصطفیٰ کی یوم ولادت پر سلام بھیجنے پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے؟ بہرحال یہ ایک الگ بات ہو گئی, پھر کبھی ذکر کروں گا. سب سے پہلے آپ نے سلام کیا, السلام علیکم. تو جو آرام کر رہے تھے وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں, حضرت خضر علیہ السلام. حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا وعلیکم السلام, اور فرمایا کہ کون ہو تم؟ مسلمانوں والا سلام کر رہے ہو, مسلمانوں والا سلام کر رہے ہو. حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ میں موسیٰ ہوں, میں موسیٰ ہوں. حضرت خضر پوچھتے ہیں کون سا موسیٰ؟ بنی اسرائیل کا نبی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہاں بنی اسرائیل کا نبی, جس کو اللہ تعالیٰ نے ید بیضا عطا کیا ہے اور فرعون سے لڑنے کی طاقت عطا فرمائی ہے. میں بنی اسرائیل کا نبی ہوں, اور ایک دن میں نے بیان کے اندر ایسا کہہ دیا تھا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیج دیا ہے کہ آپ کو مجھ سے زیادہ علم دیا گیا ہے. کیا یہ بات سچ ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تو کسی جگہ سے درس حاصل نہیں کیا, اب میرے اللہ نے مجھے یوں ہی بے پناہ علم عطا فرمایا ہے, علم لدنی عطا فرمایا ہے. علم لدنی کہتے ہیں غیب کے علم کو, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں بھی کسی کو بھی بے پناہ عطا فرما دیتا, علم لدنی. اور یہ بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے, یعنی اس میں ساری چیزوں کا علم آ جاتا ہے, حکمت کا علم, طبیعت کا علم, دنیا کی مخلوقات کا علم, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرما دیتا. علم لدنی تھا آپ کو. حضرت خضر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مجھے اللہ کی طرف سے علم لدنی عطا ہوا ہے, اور آپ کو تو علم شریعت ہے, حلال و حرام کے متعلق, قوم کو سکھانے کے متعلق جو ضروریات ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہے. مجھے علم شریعت نہیں ہے, آپ کو علم لدنی نہیں ہے. حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے صرف علم لدنی دیا گیا اور آپ کو علم شریعت دیا گیا ہے, اب آپ کیوں سیکھنا چاہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو کچھ دن آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں, تاکہ آپ سے وہ علم لدنی کی کچھ چیزیں سیکھ لوں, وہ اسرار اور رموز کی باتیں میں سیکھ لوں. حضرت خضر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں موسیٰ تم میرے ساتھ نہیں رہ پاؤ گے, تم میرے ساتھ نہیں رہ پاؤ گے اور صبر نہیں کر پاؤ گے, کیونکہ میرے کام حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں, اور تم بالکل فوراً سوال کر بیٹھو گے. حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اے خضر علیہ السلام نہیں, میں بلکہ آپ کے تابع رہوں گا, آپ جیسا جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا, کوئی سوال نہیں کروں گا. کہا کہ ٹھیک ہے, اسی شرط پر ہم سفر پر چلتے ہیں کہ کوئی تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے. اب یہ پورا واقعہ قرآن پاک میں ہے. دونوں مل کر چل پڑے, قریب گئے, دیکھا تو ایک بہت بڑی کشتی تھی, اور اس میں کچھ لوگ غریب لوگ سوار تھے. اس کا جو ملاح تھا, چلانے والا تھا, وہ غریب آدمی تھا. وہ چند سکوں کے بدلے جو ہے لوگوں کو سوار کرا کر دریا کے پار پہنچا رہا تھا. حضرت خضر علیہ السلام نے اسے رقم دینا چاہا, اس ملاح نے منع کر دیا اور کہا کہ میں آپ سے رقم نہیں لوں گا, آپ اللہ والے ہیں, نیک معلوم ہوتے ہیں, آپ تینوں سے میں رقم نہیں لوں گا, آپ ایسے ہی سوار ہو جائیں. تینوں لوگ سوار ہو گئے, اور جب کشتی چلنے لگ گئی حضرت خضر علیہ السلام نے ایک ہتھوڑی لی اور اس کو توڑنا شروع کر دیا, اور اس کا ایک حصہ توڑ دیا. اب کشتی کے اندر عیب آ گیا, حضرت موسیٰ کو جلال آ گیا کہ یہ کیا بات ہوئی, ایک تو بنا پیسوں کے بٹھایا ہے اور پھر آپ اس کو توڑ رہے ہیں, اور بیچ سمندر یا دریا میں جا کر اگر پانی گھس گیا تب کیا کریں گے, بالکل ڈوب جائیں گے. کہا کہ اے خضر علیہ السلام یہ کیوں کر رہے ہیں آپ, یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. حضرت خضر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے, تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے, سوال کرنے میں نے منع کیا ہے. کہا کہ معاف کر دیں, معاف کر دیں, میں آپ سے آئندہ سوال نہیں کروں گا. بہرحال آپ جانیں اور آپ کا رب جانے, میں خاموشی کے ساتھ رہوں گا, بس یہ پہلی غلطی ہے, اب اور سوال نہیں کروں گا. کہا ٹھیک ہے. اس کشتی سے باہر آئے, جگہ پر اتر گئے. کچھ دور چلے تھے, ایک میدان کے اندر کچھ بچے کھیل رہے تھے. یہ پورا واقعہ قرآن میں ہے, لفظ بلفظ ہے, اگر آپ ٹرانسلیشن پڑھیں گے نا
تو آپ کو لفظ بلفظ سمجھ میں آئے گا. ایک میدان کے اندر چند بچے کھیل رہے تھے. حضرت خضر علیہ السلام گئے اور ایک خوبصورت بچے کو پکڑا اور قتل کر دیا. ایک بچے کو قتل کر دیا. پھر سے حضرت موسیٰ کو جلال آ گیا کہ یہ کیا بات ہوئی, یہ تو قتل کرنا گناہ عظیم ہے, بڑا گناہ ہے اور شریعت میں حرام ہے, اتنا بڑا گناہ. کہا کہ یہ کیسے کر دیا آپ نے, چھوٹا سا بچہ تھا اس کو قتل کر دیا. حضرت خضر علیہ السلام مسکرائے اور کہا اے موسیٰ میں نے کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے, سوال کرنا منع ہے. حضرت موسیٰ نے کہا اس بار بھی معاف کر دیں, میں آئندہ سوال نہیں کروں گا. بہرحال پھر اس کے بعد پھر ان کا قافلہ جو ہے آگے کی طرف چل پڑا. ایک بستی میں یہ لوگ پہنچے اور بھوک کی شدت تھی, بھوک لگی ہوئی تھی. لوگوں سے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے دے دو. لوگوں نے منع کر دیا اور کہا کہ ہم آپ لوگوں کو کھانا نہیں دیں گے. تینوں لوگوں کو نکار دیا. حضرت موسیٰ, حضرت خضر بھی ہیں اور حضرت یوشع بھی ہیں. تینوں کو بستی والوں نے کھانا دینے سے منع کر دیا اور کہا کہ ہم کھانا نہیں دیں گے. اتنے میں راستے کے اندر ایک گھر تھا جس کی ایک دیوار تھی اور وہ ٹوٹ رہی تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ آؤ تھوڑا ساتھ دے دو. کہا کس کام میں, یہ ٹوٹتی ہوئی دیوار مجھے صحیح طور پر بنانی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا, آپ ان بستی والوں کی دیوار ٹھیک کر رہے ہیں جو آپ کو کھانا نہیں دے رہے ہیں. آپ کو کھانا تک انہوں نے نہیں دیا ہے اور ان کے گھروں کی جو ہے دیوار آپ ٹھیک کر رہے ہیں. کہا کہ بس ساتھ دو. ساتھ دیا, پوری دیوار بنا دی. بنانے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب میرا اور آپ کا ساتھ یہیں تک تھا اور ختم ہو گیا. 3 مرتبہ آپ نے سوال کر لیا ہے, اب اس کے علاوہ آپ آگے میں سفر پر آپ کو ساتھ نہیں لے جا سکوں گا. رہی بات کہ یہ 3 کام میں نے کیوں کیا ہے, یہاں پر رک کر کے میں ایک بات بتاؤں آپ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث ہے اس بارے میں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حضرت موسیٰ تھوڑا اور صبر کر لیتے تو اور تجربے انہیں ہو جاتے تھے, لیکن وہ صبر نہیں کیے. انہوں نے کہا کہ یہ کیوں, یہ کیوں, یہ کیوں, 3 سوالات ہو گئے تھے. اب حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب میرا اور آپ کا راستہ الگ ہو جائے گا. ھذا فراق بینی و بینک, لیکن میں بتا کر کے جاؤں گا کہ ان تینوں کی وجوہات کیا رہی, میں نے ایسا کیوں کیا. پہلی چیز کہ جو کشتی والا جس نے مجھ سے پیسے بھی نہیں لیا, میں نے اس کی کشتی کو عیبدار کر دیا, توڑ دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دریا کے اس پار ایک ظالم بادشاہ رہتا ہے جس کی بھی کشتی اچھی نظر آتی ہے اس پر قبضہ کر لیتا ہے. اگر یہ کشتی سلامت ہوتی تو غریب کے ہاتھ میں نہیں ہوتی, ظالم بادشاہ قبضہ کر لیتا. اس لیے میں نے اس کے اندر عیب کر دیا تاکہ وہ بادشاہ نہ لے اور یہ غریب زندگی بھر اس سے کماتا رہے اور کھاتا رہے. یہ حکمت کی بات تھی. کہا اچھا ٹھیک ہے, وہ بچے کو قتل کیوں کیا, بچہ تو بالکل چھوٹا سا تھا. حضرت خضر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم تھا کہ میں اسے قتل کروں. اس کے ماں باپ بہت نیک اور رحم دل انسان ہیں, لیکن جو بچہ پیدا ہوا اور میدان میں جو کھیل رہا تھا وہ بڑا ظالم اور متکبر بننے والا تھا اور ماں باپ کو ستانے والا تھا. اس لیے اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہوا تھا کہ میں اسے قتل کر دوں, اس لیے میں نے قتل کیا. اب اللہ تعالیٰ اس کے بدلے انہیں ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جو ماں باپ کا فرما بردار ہوگا. اس کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں بیٹا عطا فرمائے گا جو فرما بردار ہوگا. یہ حکمت تھی. کہا اچھا یہ حکمت تھی. کہا تیسری بات, کھانا نہیں دینے والوں کی آپ دیوار ٹھیک کر رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے. حضرت خضر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو گھر تھا وہ 2 یتیم بچوں کا تھا اور ان کے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے خزانہ زمین کے اندر دفن کر کے جا چکے تھے. کنز لہما, قرآن کہتا ہے ان دونوں کے لیے ماں باپ کچھ رقم جمع کر کے, خزانہ جمع کر کے اپنے گھر کے نیچے دفن کر کے چلے گئے تھے اور مر چکے تھے. اب یہ یتیم بچے ہیں, اگر دیوار ٹوٹ جائے گی شہر والوں کو خزانہ نظر آ جائے گا, سب کھا جائیں گے, ختم کر دیں گے. اس لیے میں نے اس کی مرمت کر دی تاکہ وہ یتیم بچے جب بڑے ہوں تب وہ دفینہ مل جائے اور خزانہ مل جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تھوڑا اور آپ کے ساتھ رہنا ہے, کچھ دن اور آپ کے ساتھ رہنا ہے. اتنی حکمت کی معلومات آپ کے پاس ہیں. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اللہ کے حکم سے میں نے تم کو اپنے ساتھ ایک لمحے تک کے لیے رکھا تھا, اب یہاں سے آپ کا راستہ الگ ہے اور میرا راستہ الگ ہے, میرا راستہ الگ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ارشاد فرماتے حضرت موسیٰ اور صبر کرتے تو اور تجربات انہیں سننے کو ملتے.
تجربات انہیں معلوم ہو جاتے. یہ اللہ والے ہیں مسلمانوں, یہ اللہ والے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں حضرت موسیٰ خود ایک نبی ہیں, لیکن ان سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو عطا فرمایا ہے. اب یہاں پر آخر میں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں حضرت خضر کے متعلق غلط معلومات ہیں, وہ میں آج صاف کر دوں. حضرت خضر ہیں کون؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ نبی ہیں, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ فرشتہ ہیں, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ولی ہیں. دیکھیں, پہلی صورت, کوئی ولی نبی کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی اولیاء کے بنسبت انبیاء کو زیادہ علم عطا فرماتا, تو وہ ولی ہرگز نہیں ہو سکتے. اب اختلاف اس میں آیا ہے کہ نبی تھے کہ فرشتہ تھے, نبی تھے کہ فرشتہ تھے. تو جنہوں نے قول کیا ہے کہ وہ نبی تھے, ان میں ماضی قریب کے ایک بڑے مفسر گزرے ہیں, پاکستان کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں, پیر کرم شاہ ازہری. انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, اور اس پر ان کا یقین رہا ہے. اور بھی کئی تفاسیر کی کتاب میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نبی تھے. اور دوسری بات, جن لوگوں نے قول کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نہ نبی تھے نہ ولی تھے بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتہ تھے, جیسا کہ اللہ تعالی کبھی کبھار انسانوں کی شکل میں فرشتوں کو بھیجتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر مہمان بن کر آئے تھے, فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے. اسی طرح اور مقامات پر بھی انسانی شکل میں فرشتے آئے ہیں. بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کبھار حضرت جبرائیل امین ایک صحابی کی شکل میں تشریف لایا کرتے تھے. اس صحابی کا نام دحیہ کلبی ہے. تو انسانوں کی شکل میں فرشتوں کا آنا ثابت ہے. تو ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جن سے ملاقات ہوئی, حضرت خضر علیہ السلام, وہ اللہ کے فرشتے ہیں, اللہ کے فرشتے ہیں. اور جانتے ہو اس کے فرشتہ ہونے کے متعلق کس کس نے اپنی کتاب میں لکھا؟ اللہ اکبر, وقت کے بڑے علماء, مثال کے طور پر سیدنا عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, سیدنا غوث اعظم, سیدنا جنید بغدادی, سیدنا سری سقطی اور دیگر بڑے علماء کرام نے یہ قول کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام وہ نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتہ تھے, وہ فرشتہ تھے. اب یہ مجھے بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی, میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پی لیا. آب حیات یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا پانی آپ نے پی لیا ہے, اور اب بھی وہ زندہ ہے, اب بھی وہ زندہ ہیں, ایسا سمجھتے ہیں لوگ. اگر وہ ولی تو ہو نہیں سکتے, جیسا کہ میں نے ابھی بتایا, یا تو نبی ہوں گے یا تو فرشتہ ہوں گے. اگر نبی ہیں اور وہ اب بھی زندہ ہیں تو کہیں حدیث میں ان کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ کہیں پر حدیث میں ذکر نہیں ملتا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ تھے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا, کوئی نبی اگر آ بھی جائے تو وہ امتی بن کر کے آئے گا. تو اگر حضرت خضر علیہ السلام ہوتے تو ضرور حضور کے ساتھ جنگ بدر میں شامل ہوتے, جنگ احد میں شامل ہوتے, اور امتی بن کر آپ کا ساتھ دیتے تھے. لیکن کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی ہے. لہذا ان کے نبی ہونے کے متعلق یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت میں نبی تھے اور ان کا انتقال ہو چکا ہے, ان کا انتقال ہو چکا ہے, وہ ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں. یہ نہیں سمجھنا چاہیے. اب تیسری چیز جو میں نے کہا فرشتہ ہیں, تو یہ بات بالکل متحقق ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو موت تو دیتا نہیں ہے. وہ اس وقت بھی ہو سکتے ہیں, اب بھی ہو سکتے ہیں, اور قیامت تک کے لیے بھی ہو سکتے ہیں. اللہ کے حکم سے جب وہ چاہیں جہاں چاہیں وہ آیا کرتے ہیں, اور اللہ کے حکم سے وہ اپنے کام انجام دیے ہوتے ہیں. اب آخری بات, آپ کا نام خضر کیوں پڑا؟ آپ کو خضر کیوں کہا جاتا ہے؟ خضر کے معنی عربی میں ہوتے ہیں ہریالی کے, سرسبز و شادابی کے. کسی جگہ ہریالی ہو تو اس کو خضر کہا جاتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے یہ برکت عطا فرمائی تھی کہ اگر آپ بنجر زمین پر بھی بیٹھ جائیں تو وہاں پر گھاس اگ جاتی تھی, وہاں پر گھاس اگ جاتی تھی. جس علاقے میں آپ چلے جائیں جہاں پر درخت نہ ہو وہ بالکل ہرے بھرے ہو جایا کرتے تھے. اس لیے حضرت خضر علیہ السلام کو حضرت خضر کہا جاتا ہے. بہرحال یہ پورا واقعہ قرآن پاک میں ملتا ہے. اس کے علاوہ خاص طور پر سکندر ذوالقرنین کے متعلق بھی آج واقعہ ہم نے پڑھا, یاجوج ماجوج کے متعلق. بس مختصراً یہ ذکر کروں, یاجوج ماجوج ایک خطرناک قوم تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھی, اور یہ ایک ایسی قوم ہے کہ جو اگر آزاد ہو جائے
تو پوری دنیا کی ساری ہریالی، کھانے کی چیزیں، انسان، لکڑی، پودے سب کھا جائیں گے اور ختم کر جائیں گے۔ سکندر ذوالقرنین کے وقت میں یہ تھی قوم، اور سکندر ذوالقرنین کون ہے؟ کہ یہ پوری دنیا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ یہ بات یاد رکھیں، پوری دنیا پر 4 لوگوں نے حکمرانی کی اب تک، کوشش سب نے کی، لیکن صرف 4 لوگ ہی ایسے آئے ہیں اب تک جنہوں نے پوری دنیا کو کنٹرول کیا ہے اور وہاں کے بادشاہ رہے ہیں۔ ان میں سے 2 مسلمان رہے ہیں اور 2 کافر رہے ہیں۔ مسلمان کون کون؟ مسلمان کس کس کو بتایا جاتا ہے؟ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے یہ سکندر ذوالقرنین ہیں۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ اور کافر کون ہیں؟ ایک کو جو ہے نمرود کہا جاتا ہے اور دوسرے کو بخت نصر کہا جاتا ہے۔ ان دونوں نے حکمرانی کی تھی، اور حدیث پاک میں ایک 5ویں بادشاہ کے متعلق بھی آتا ہے، اور ان کا نام امام مہدی ہے۔ جب وہ آئیں گے قیامت کے قریب تو پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرائے گا، پوری دنیا پر وہ حکمرانی کریں گے۔ کون؟ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال تو سکندر ذوالقرنین اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہت ان کو عطا فرمائی تھی۔ ایک بار انہوں نے ارادہ کیا کہ میں دنیا کے سفر پر نکلتا ہوں، کہ دنیا کے کنارے تک میں جاؤں گا۔ قرآن کہتا ہے حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سورج ڈوب جاتا ہے، یعنی ویسٹرن کنٹریز جہاں پر ہیں ان علاقوں میں کچھ ایسی جگہوں پر وہ پہنچ گئے جہاں پر سورج ڈوبتا ہوا انہیں دکھائی دے رہا تھا۔ یہ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم چاند پر گئے، یہاں گئے، وہاں گئے، بلکہ ہمارے ایک بہت عزیز ہیں اور ہمارے استاد بھی ہیں، وہ بارہا یہ کہا کرتے ہیں کہ ان میں سے ہو سکتا ہے بہت ساری جھوٹی باتیں بھی ہوں، کیونکہ دنیا کی ہی ایسی بہت ساری جگہیں ہیں کہ جہاں پر یہ ابھی تک گئے نہیں ہیں اور اس کو ایکسپلور نہیں کر پائے ہیں، اور یہ جھوٹی باتیں ہیں کہ ہم پوری دنیا دیکھ چکے ہیں، اس طرح دیکھ رہے ہیں، اس طرح دیکھ رہے ہیں۔ اب بھی وہ جگہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسی جگہ پہنچے جہاں سورج ڈوب رہا تھا، وہاں ایک قوم ان کو ملی اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسی قوم سے پریشان ہیں جن کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے۔ کہا کون سی قوم؟ کہا ایک خطرناک قوم ہے، ہمارے بچوں کو کھا جاتی ہے، وہ لوگ آتے ہیں ہمارا کھانا کھا جاتے ہیں، ہماری ہریالی کھا جاتے ہیں، بالکل سب ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سکندر ذوالقرنین سے جب شکایت کی، سکندر ذوالقرنین نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی فوج کو بلاتا ہوں اور ان کا سد باب کرتا ہوں، یعنی ان کو روک دیتا ہوں۔ ان کو بلایا، اپنی فوج کے ذریعے سے سیسا منگوایا۔ قرآن کہتا ہے آتونی زبر الحدید۔ زبر الحدید کا مطلب ہوتا ہے لوہے کو پگھلا کر کے اس کا عرق، جس طرح لاوا ہوتا ہے اس طرح کی چیز، اور سیسا، ان سب کو ملا کر کے ایک مضبوط دیوار بنائی گئی، اور دیوار کے اس پار جو ہے ان کو ڈال دیا گیا، اور دیوار کے اس پار جو ہے وہ انسان رہنے لگ گئے۔ یہ قرآن کا عقیدہ ہے، قرآن کا عقیدہ ہے۔ اس پار ان کو بند کر دیا گیا اور کہا کہ اب یہ قیامت تک کبھی باہر نہیں آ سکیں گے، کبھی نہیں آ سکیں گے۔ اور ادھر حضرت سکندر ذوالقرنین لوگوں کو محفوظ رکھ کر کے وہاں سے واپس آ گئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ دیوار اتنی سخت ہے، اتنی سخت ہے کہ تم چاہ کر کے بھی اسے توڑ نہیں سکتے، اور یاجوج ماجوج چاہ کر کے بھی اسے توڑ نہیں سکتے۔ اتنی خطرناک قوم۔ اور اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اس کے اندر نہ سوراخ ہے نہ کوئی درار ہے، بلکہ وہ بالکل مضبوط دیوار اب تک کھڑی ہے۔ اور حدیث کریمہ میں ملتا ہے قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج پھر سے آ جائیں گے اور پوری دنیا کے اندر تباہی ایسی مچائیں گے کہ العیاذ باللہ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ ہم نہیں جانتے وہ کس شکل میں ہوں گے، انسان کی شکل میں، جانور کی شکل میں، کس حالت میں آئیں گے، لیکن بڑی خطرناک قوم ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا قیامت کے قریب وہ آئیں گے تو وہ آ کر رہیں گے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے رشیا کے کچھ علاقوں کے اندر وہ دیوار کو پایا ہے، اور اس دیوار کے اندر کچھ نقب اور کچھ ہولز بھی ہمیں ملے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے یہ جھوٹ بات ہے، کیونکہ اگر اس کے اندر سوراخ ہو جائے تو پھر پوری دنیا کے اندر وہ دندناتے ہوئے پھریں گے اور پوری دنیا کو ختم کر دیں گے۔ وہ حضرت عیسیٰ کی دعا سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ان کا خاتمہ ہوگا، ورنہ ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم ان سے لڑ پائیں اور ان سے جو ہے لڑائی کر سکیں، ان کو ختم کر سکیں۔ بہرحال اس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، اور سکندر ذوالقرنین نے اس دیوار کو بنایا تھا۔ وہ دیوار آج بھی ہے، شاید ہماری نگاہوں سے وہ پوشیدہ ہے۔
اس کے علاوہ آج اور بہت ساری چیزیں ہم نے تلاوت کی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ایمان اور سنیت پر قائم و دائم رکھے، اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔